نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات ہمارا اس گل پبلک سکول کے اندر محفل میلاد سجانا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. بڑی توجہ کے ساتھ آپ دوستوں نے چند لمحے میری گفتگو سننی ہے. بس ایک حدیث پاک بیان کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر اس حدیث پاک کو سمیٹوں اور اس حدیث پاک سے جو امت مسلمہ کو نبی علیہ السلام نے ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا، اس میسج اور پیغام کو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق کہ شاہد غیب تک میرا پیغام پہنچا دے. شاہد نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شاہد ہے میرے سامنے سننے والا ہے وہ اتنا میرے پیغام کو نہ سمجھ سکے جتنا غیب جن تک میرا پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ سمجھ جائے. بس وہ حدیث پاک کے تحت نبی علیہ السلام کا پیغام میں نے پڑھا، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور آپ کی اتنی عمر گزر گئی، یہ تو معصوم بچے ہیں، آپ نوجوان جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارے معزز، آپ نے زندگی میں یہ حدیث پاک نہیں سنی ہوگی. بڑی توجہ آپ کی چاہیے. آج کی اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جس حدیث پاک کا میں نے انتخاب کیا وہ ہے کہ نبی علیہ السلام صبح سے لے کر شام تک آقا علیہ السلام اپنا دن کیسے گزارتے تھے. معمولات انسانیت کے ساتھ کیا تھے، صحابہ کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مکہ اور مدینہ میں جو آپ علیہ السلام کی رعایت کی ان لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیا تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے ان کے ساتھ کیسے تھے، انداز گفتگو کیا تھا. عبادات تو میں نہیں چھیڑوں گا، پھر بڑا طویل موضوع ہو جائے گا. اللہ کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کا تعلق تھا، تعلق کے بندگی، تعلق کے عبادت، آج میں اس کی بات نہیں کر رہا. انسانیت کے ساتھ انسانیت کا جو درس نبی علیہ السلام نے دیا، اور یہ ایک دو دن کا معمول نہیں تھا بلکہ 63 سال کی زندگی کا اکثر معمول نبی علیہ السلام کا یہ تھا جو حدیث پاک سے میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں. اور حدیث بیان کرنے والے کون؟ سن کر کلیجہ ٹھنڈا ہو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
دیکھیں کیسے نانا جان سے ان کو محبت تھی. وہ نانا جان جنہوں نے کندھوں پر امام حسین کو بٹھایا, سجدے میں جاتے تو وہ پشت پر سوار ہو جاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹتے تو امام حسین امام حسن مجتبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر سوار ہو جاتے. جن شہزادوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پیار دیا, اتنی تربیت کی, آج انہی کی ایک روایت جو آپ نے زندگی میں نہیں سنی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا 63 سال کی زندگی میں اکثر دن کیسے گزارتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے ابا حضور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا ابا حضور آج میں نے آپ سے 3 سوال کرنے ہیں. امام حسین حضرت علی المرتضیٰ کے پاس گئے جو آپ کے والد گرامی تھے. ابا حضور 3 سوال میں نے آپ سے کرنے ہیں, ان کے جوابات مجھے چاہیے اور ان تینوں سوالوں کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہے, نانا جان کی ذات سے ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا حسین پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا سوال کیا بڑی توجہ کے ساتھ, یہ میلاد کا ایک میسج ہے, اسی میلاد کے میسج کو آج اپنانے کی ضرورت ہے نوجوانوں اور دوستوں بزرگوں. ہم میلاد تو مناتے ہیں, میلاد کے میسج کو بھول جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد تو مناتے ہیں. آقا نے 63 سال کی زندگی میں جو امت کو اپنی سیرت کے ذریعے, اپنے اسوہ کے ذریعے, اپنی حدیث کے ذریعے جو ایک میسج اور پیغام دیا, امت اس میسج کو بھلا دیتی ہے. یہ محبت کامل نہیں, یہ محبت ناقص ہے. حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا امام حسین نے, ابا حضور پہلا سوال میرا یہ ہے, بڑی توجہ والا, کہ ابا حضور مجھے بتائے نانا حضور جب گھر کے اندر تشریف لے جاتے تھے, گھر سے بات کی, 3 سوال کرنے انہوں نے, اور میں اپنی گفتگو میں مختصر ان کو لپیٹنے کی کوشش کروں گا, بڑی طویل حدیث پاک ہے. پہلا سوال کیا کہ نانا حضور جب گھر کے اندر تشریف لے جاتے تو نانا حضور, ابا حضور گھر کے اندر کیا کرتے تھے؟ گھر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کیا تھے؟ اب بڑی توجہ کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتے تو جتنا وقت آپ نے گھر میں گزارنا ہوتا اس کے 3 حصے کرتے تھے. جتنا وقت گھر میں گزارنا ہوتا اس وقت کو 3 حصوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کرتے. اور ان 3 حصوں کو کیسے تقسیم کرتے؟ جو گھر کے اندر جب جاتے ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے مختص کرتے گھر میں جا کر, ایک حصہ اپنی بیویوں کو دیتے, ایک حصہ اپنی بیویوں کو دیتے, ان کے ساتھ بیٹھتے, ان سے حال احوال پوچھتے, اور تیسرا حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے آرام کے لیے چھوڑتے. گھر کے اندر یہ معمولات تھے. ایک حصہ 3 حصے کرتے گھر کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے, ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے یعنی نوافل پڑھتے, فرائض تو مسجد میں پڑھتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, دوسرا حصہ ازواج مطہرات کے لیے, اور تیسرا حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے نکالتے تھے, اپنے آرام کے لیے. اور قربان جائے اپنے آرام کے لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حصہ نکالتے تھے اس کے اندر بھی امت کی اتنی فکر تھی کہ اپنے آرام کے حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. اپنے جو آرام کا حصہ تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے, آدھا حصہ آرام کرتے, آدھا حصہ جو معزز صحابہ تھے ان کی خصوصی بیٹھک بلاتے. جو معزز صدیق اکبر, عثمان غنی, عمر فاروق, حضرت مرتضیٰ, دیگر صحابہ جو معزز صحابہ تھے اپنے آرام کے حصے میں آقا ان کی میٹنگ بلاتے اور ان کو خاص احکامات جاری کرتے, خاص پیغام دیتے, اللہ کی وحی کو اترتی, وہ میسج ان تک پہنچاتے اور آپ فرماتے یہ میرا خاص پیغام تم جو ہے لوگوں تک جا کر پہنچا دو. تو میرا یہ خاص پیغام
لوگوں تک جا کر پہنچا دو اور ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دو جو شرم کے مارے میری بارگاہ میں آتے نہیں ہیں، مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ یہ پہلا سوال کمپلیٹ ہوا۔ اس کا خاکہ پیش کر دوں کہ پہلا سوال تھا گھر کے اندر کیا معمولات تھے۔ آپ نے فرمایا گھر کے اندر نبی علیہ السلام جاتے وقت کے 3 حصے کرتے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے مختص، دوسرا ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھتے حال احوال کرتے، تیسرا اپنے آرام کے لیے مختص کرتے وقت نبی علیہ السلام آرام کے حصے کے 2 حصے کرتے، ایک اپنے آرام کے لیے، ایک اپنی امت کے لیے، اور خاص صحابہ کی میٹنگ بلاتے اور آقا علیہ السلام ان کو احکامات جاری فرماتے تھے۔ یہ تو تھا پہلا سوال۔ اب دوسرا سوال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، ابا حضور نانا جان جب گھر سے باہر نکلتے تھے تب کیا کرتے تھے؟ گھر کے اندر تو مجھے معلوم ہو گیا کہ نانا حضور کے یہ معمولات تھے۔ ابا حضور جب نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے کیا معمولات تھے، کیا انداز تھا گھر سے باہر نکلنے کا؟ تو نبی علیہ السلام کے اس سنت کو اور اس سیرت کو اور اس اسوہ کو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بیٹے حسین کے سوال پر بتاتے ہوئے پہلا فرمایا۔ اب یہ ہے جو چیزیں ہم سے دور ہو چکی ہیں امت مسلمہ سے۔ ہم میلاد کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑے محبت کے دعوے کرتے ہیں، یہ اپنانے کی چیز ہے سنت اور سیرت کو۔ یہ آقا علیہ السلام کی 63 سال کی زندگی کا جو اکثر معمول تھا اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، پھر چاشنی محبت ہم کو ملے گی۔ آپ نے فرمایا جب آقا علیہ السلام باہر نکلتے تو پہلا کام یہ کرتے کہ آقا علیہ السلام با مقصد کلام کرتے۔ کیا کرتے؟ آقا علیہ السلام با مقصد کلام کرتے، کبھی لاجانی بےہودہ بے مقصد آپ کی زبان اقدس سے کوئی جملہ نہیں نکلا۔ اب ہم میں حدیث بیان کرتا جا رہا ہوں، ہم اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لیتے جائیں کہ ہم کہاں اور سنت مصطفیٰ کہاں، ہم کہاں سیرت مصطفیٰ کہاں۔ ادھر امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ادھر مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت اور سیرت اور دیے ہوئے تعلیمات سے ہم کتنا کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ با مقصد کلام کرتے نمبر 1۔ اور نبی علیہ السلام ایسا اپنی جس نقطہ سے عمل کرتے، زبان سے نہیں، جس نقطہ سے ایسا عمل صادر کرتے جس سے صحابہ کے اندر محبت پیدا ہوتی، نفرت پیدا نہ ہوتی، محبت بانٹتے تھے جب باہر نکلتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام قوم کے ہر معزز کو اس کے مطابق عزت دیتے تھے۔ قوم کا جو بھی بڑا آتا، قبیلے کا بڑا آتا، اس کے مطابق اس کو عزت دیتے۔ اور نبی علیہ السلام پھر لوگوں کے حال پوچھتے تھے، صحابہ مجھے بتاؤ میں گھر کے اندر کیا باہر کیا ہوا؟ صحابہ بتایا یا رسول اللہ اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا۔ جس نے اچھا کام کیا ہوتا آپ اس کی تعریف فرما دیتے، جس نے برا کام کیا ہوتا اس کو منع بھی کرتے، مذمت بھی فرماتے۔ سارے لوگوں کے ہاتھ سے اپنے آپ کو آقا علیہ السلام باخبر رکھتے تھے۔ معاشرے کے احوال سے آقا علیہ السلام اپنے آپ کو باخبر رکھتے تھے۔ اور حدیث پاک میں مسلمانوں کے احوال سے کبھی آپ علیہ السلام غافل نہیں رہتے تھے، ہر ایک کی نبی علیہ السلام کو خبر تھی، کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کس حال میں ہے، کیسے ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، اس کے گھر کھانے کو ہے نہیں ہے۔ تمام آقا علیہ السلام کو اپنے ایک ایک صحابی کے بارے میں معلومات تھی۔ اور آج ہمیں اپنے گھر سے فرصت نہیں، رشتہ داروں کی کیا سوچیں گے، بھائی بھائی کی کیا سوچے گا، حتیٰ کہ بیٹا والدین کی کیا سوچے گا، بعد ایسے بھی نافرمان بیٹے ہیں۔ تو جو قریبی رشتہ دار ہے وہ تو دور کی بات، نبی علیہ السلام اپنے معاشرے کے تمام افراد کی خبر گیری کرتے تھے اور ان کے حوال کو جو ہے جانچتے تھے اور پوچھتے تھے صحابہ کرام سے۔ اب پھر پوچھا نبی علیہ السلام سے کے حوالے سے تیسرا سوال۔ پہلا تھا گھر کے اندر کیا معمول تھے، بہن تشریف لے جاتے یہ معمول تھے۔ اب عرض کیا حضور
تیسرا یہ آپ سے سوال ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب مجلس لگتی تھی، جیسے ہماری مجلس لگی ہے، جب میٹنگ ہوتی تھی مجلس لگتی تھی، مجلس کیسی تھی نبی علیہ السلام کی؟ اب ہم یہ حدیث بھی سنیں، اور جب ہم 4 یار بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، تب ہم اپنی احوال کو دیکھیں، اپنے اقوال کو دیکھیں، اپنے رویے کو دیکھیں اور پیغام مصطفیٰ کو سنیں۔ تو صحابہ حضرت امام حسین نے پوچھا، ابا حضور نبی علیہ السلام کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بتایا، بیٹے حسین، نبی علیہ السلام کی مجلس ایسی ہوتی تھی، مسلمانوں میں جو بہترین ہوتا وہ نبی علیہ السلام کا سب سے پہلے ہم مجلس ہوتا۔ مسلمانوں میں جو بہترین ہوتا، آقا اس کو اپنا جلیس بناتے، اس کو ہم اپنا ہم مجلس بناتے، اور لوگوں کا جو زیادہ خیر کا ہوتا۔ اب بڑی توجہ والی، یہ نہیں بتایا جو بڑا نمازی ہوتا، ہم بڑا نمازوں پر زور دیتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے کرنی ہے، لیکن میں نے شروع میں کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی 63 سال کی زندگی میں انسانیت کا کتنا درس دیا۔ آج انسانیت کے درد سے ہم بے خبر ہو چکے ہیں، انسان کو انسان کا درد نہیں، اس کے دکھوں کا مداوع کرنا نہیں آتا، بجائے اس کے زخم کا علاج ڈھونڈنے کے ہم اس کے زخم پر مرچ اور نمک جو چھڑکتے ہیں، اس کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ دین محمدی نہیں، یہ پیغام میلاد نہیں، یہ سیرت مصطفیٰ کا میسج اور پیغام نہیں۔ میسج وہ ہے جو حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹے حسین کو بتایا، اور میں آپ کو وہ حدیث پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام سے فرمایا، جو زیادہ لوگوں کا خیر خواہ ہوتا، یہ نہیں فرمایا جو نمازی ہوتا، جو پرہیزگار ہوتا، جو روزے زیادہ رکھتا، نہیں، جو انسانیت کا زیادہ خیر خواہ ہوتا، آپ کے وہ اتنا قریب ہوتا ہے۔ آقا اس کو اپنے قریب کرتے تھے جس کے دل کے اندر انسانیت کا درد ہوتا تھا، جو لوگوں کا خیر خواہ ہوتا تھا، کسی کا برا نہیں سوچتا تھا، چغلی، غیبت، کسی کو تکلیف، درد، کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں سوچتا تھا، ہر وقت جو مسلمانوں کے بارے میں خیر ہی خیر سوچتا تھا، آقا علیہ السلام کا وہ اتنا قریب ہوتا تھا۔ آقا اس کو اپنے قریب کرتے تھے، کیوں؟ یہ انسانیت کا درد رکھنے والا ہے، انسانیت کا درد رکھنے والا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس کے بعد تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہوتے جو نبی علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوتے، جو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے۔ کہ تیسری کیٹیگری کے یہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوتے، اور نبی علیہ السلام کی مجلس ایسی ہوتی کہ آپ کی مجلس میں کوئی ناجانی گفتگو نہ ہوتی، آپ کی مجلس میں اللہ کا ذکر بلند ہوتا، آپ کی مجلس میں اللہ کا ذکر بلند ہوتا، اور کسی معاملے میں مشورہ کرنا ہوتا۔ اب یہ سازہ کرام بیٹھے، میٹنگ کے آداب کیا ہے؟ اسکول میں میٹنگ ہوتی ہے، اب سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ سے میٹنگ کے کیا آداب ملے؟ مجلس کے اندر جب کسی معاملے میں مشورہ ہوتا، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک جب بات کرتا اور اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتا کہ میری یہ رائے ہے، دوسرے سارے خاموش ہو کر سنتے۔ یہ میٹنگ کے آداب مصطفیٰ نے سکھائے۔ کوئی کسی کی بات کو ٹوکتا نہیں، ایک بولتا، اپنا مشورہ دیتا، اپنی رائے دیتا، بقیہ سارے اہل مجلس اس کی بات کو خاموشی سے سنتے۔ آپ کی مجلس میں کوئی چیختا نہیں تھا، کوئی چلاتا نہیں تھا، آپ کی مجلس میں کوئی کسی کی بات کو ٹوکتا نہیں تھا، جو بولتا تھا سارے خاموشی سے اس کی بات کو سنتے تھے۔ اور یہ میٹنگ کے آداب ہے، اور آپ بھی میٹنگ کرتے ہوں گے، اس میٹنگ کو دیکھ کر، اپنی میٹنگ کو دیکھ کر دیکھیں ہم کہاں اور پیغام مصطفیٰ کہاں۔ آقا علیہ السلام نے میٹنگ کے آداب کیسے سکھائے، اور قربان جائے مجلس کے اندر اگر کوئی بات کرتے کرتے آقا علیہ السلام جیسا سیریس انسان کوئی نہیں تھا، آقا ہمیشہ سیریس رہتے، آقا علیہ السلام ہمیشہ فکر آخرت میں گم رہتے، اللہ کی یاد میں گم رہتے، لیکن انسانیت کو خوش کرنے کے لیے آپ کا کیا عمل تھا؟ اگر مجلس کے اندر کوئی بات کرتے کرتے ایسی بات ہو جاتی کہ کوئی ہنس پڑتا،
कभी हो जाती है ऐसी बात, कोई ऐसी हंसी वाली बात, कोई हंस पड़ता, आका अलैहिस्सलाम उसकी दिलजोई के लिए तबस्सुम फरमाते थे ताकि उसका ढारस हो जाए, वो ये ना समझे कि मैंने उसकी बात को बुरा माना है, बल्कि वो खुश हो जाए। आप उसके हंसने पर तबस्सुम फरमाते थे, उसकी दिलजोई किया करते थे। और आका अलैहिस्सलाम का अंदाज गुफ्तगू ये था, और आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में इल्म, हया, सब्र की जो है दर्स दिया जाता था। हर मजलिस वाले को खंदा पेशानी से नबी अलैहिस्सलाम जो है मिलते थे, और आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में कोई लायानी गुफ्तगू नहीं थी। और आखिरी ये पैगाम मिलाद और पैगाम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 चीजों से अपने आप को बचा रखा था। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, पहली भी रिवायत हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ये भी जामे तिरमिज़ी के अंदर 3 बातों से आका ने अपनी जात को बचा रखा था। कितनी बातों से? 3 बातों से आका अलैहिस्सलाम ने अपने आप को रिया से बचा रखा था। कभी जिंदगी में नबी अलैहिस्सलाम ने दिखावा का अमल नहीं किया, रिया का अमल नहीं किया, रिया से बचा रखा था। और दूसरा, नबी अलैहिस्सलाम ने कसरत कलाम से अपने आप को बचा रखा था। बेमकसद बात नहीं करते, बामकसद बात आपके जबान से निकलती, कसरत कलाम से अपने आप को बचा रखा था। तीसरा, बेसूद और बेमकसद बात आप अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बचा रखा था, इन 3 बातों से। और आखिरी जो पैगाम मिलाद है, ये तो एक ही हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने लोगों को अपनी जात के जरिए 3 बातों से बचा रखा था। वो तो आका ने अपने आप को बचा रखा था, अब अपनी जात के जरिए 3 बातों से पूरी उम्मत को बचा रखा था, पूरी इंसानियत को बचा रखा था। वो 3 बातें कौन सी थी? एक, मुजम्मत से, किसी की मुजम्मत नहीं करते थे आका अलैहिस्सलाम। कोई कुछ करता, किसी की मुजम्मत नहीं करते थे। यहां तक हदीस पाक में आया, इतना करीब आका थे, आज तो हम मुंह पर बात कर देते हैं, दोस्त लोगों के सामने दूसरे को बेइज्जत कर देते हैं। ये पैगाम मिलाद और सीरत का पैगाम नहीं, आका कुस्वा का पैगाम नहीं। जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक, एक सहाबी के कपड़े पर रंग लगा था, रंग, सहाबा की मजलिस लगी थी, आका ने कुछ नहीं कहा। जब वो चला गया, आका ने एक सहाबी को बुलाया, कहा जाकर इसको कह दो कि इस रंग को धो दे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब सामने भी कह सकते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम कभी किसी की मजम्मत नहीं करते थे। आका का ये अमल आज हम किस मकाम पर हमें सोचना चाहिए। नंबर 2, आका अलैहिस्सलाम किसी गुनाह पर किसी को आर नहीं दिलाते थे। आज जैसे हम करते हैं, तू तो फलाना है, वो फलाना काम तू करता है, तू अभी बड़ा जो मुत्तकी बनने वाला है, बड़ा नमाजी है, तू तो फलाना काम करता है, ये आर दिलाना है। आका कभी किसी को किसी के गुनाह पर आर नहीं दिलाते थे। और तीसरा, आका अलैहिस्सलाम कभी किसी का ऐब तलाश नहीं करते थे, हमेशा ऐबों पर पर्दा डालते थे। ये मुख्तसरन एक हदीस पाक मुख्तसरन मैंने बयान की कि आका अलैहिस्सलाम का 63 साल की जिंदगी में अक्सर मामूल क्या था, क्योंकि हदीस पाक बयान हो रही थी, अदब था। कारी साहब वो वेलकम नहीं कह सके क्योंकि हदीस पाक अदब था, इसलिए मैंने वो हदीस को काटा नहीं, इसलिए कारी साहब को वेलकम कहते हैं। अल्लाह तबारक तआला मेरे ये टूटे हुए जुमले अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।